اور 57 اسلامی ممالک کی مجرمانہ خاموشی، خصوصاً پاکستان. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قوم کہتی ہے فلسطین کی مدد کے لیے جاؤ، ان کی جس طرح بھی مدد کرنی ہے کرو. آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ اگر آپ کو مجبوری ہے قرضوں کی تو ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم پاکستان کے روڈوں پر کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر فلسطینی بھائیوں کی مدد چاہتے ہو، اور 57 اسلامی ممالک کو پکاریں گے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ واقعی ایٹمی ملک فلسطینیوں کی مدد کرے تو ہمارا قرضہ اتارنے کے لیے شام تک ہماری مدد کرو. نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن مداہنت کا شکار مت ہو، یہ مجرمانہ غفلت نہ کرو. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہودی صرف فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا خواب کیے بیٹھے ہیں؟ ہرگز نہیں. ان صہیونیوں کی یہ خواہش ہے، بلکہ ان کا نظریہ ہے، بلکہ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو مٹا کر وہاں پر گریٹر اسرائیل بنائیں گے. تو سن لو، جن کے دماغ میں یہ خناس ہے وہ یہ سن لیں کہ ہمارے جیتے جی گریٹر اسرائیل دور کو جا، وہ فلسطین پر بھی قبضہ نہیں کر سکتا. ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، اور ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتے رہیں گے. اور آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع جو یہ شارع دستور اسلام آباد پر آیا ہے، یہ اپنے تمام ریاستی ذمہ داران، حکومتی ذمہ داران سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی قرضے والی مجبوری ہے تو بیان کرو، ہم تمہارا قرضہ اتارنے میں پوری دنیا کے سامنے جائیں گے. ہم عرب امارات کے پاس جائیں گے، ہم دنیا کے ہر مسلم ممالک کے پاس جائیں گے، ہم ترکی کے پاس جائیں گے کہ آپ کے اندر مدد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم مقروض ہیں، قرضہ تم ہمارا اتارو، فلسطین کی مدد کو ہم جائیں گے. اگر آپ کی مجبوری کوئی ویٹو والے جناب پاور والا ملک ہے، اگر آپ کی مجبوری امریکہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں، تو پھر اقبال کے بقول سن لیں. اقبال کہتا ہے بتوں کو تجھ سے امیدیں، خدا سے نو امیدی. اقبال کہتا ہے ان بتوں سے تجھے ڈر ہے، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. منافقت مت اختیار کرو. اور ہمیشہ انٹرنیشنل ایڈوں پر پلنے والی قومیں کبھی زندہ نہیں بچتی، اور جناب غیروں کے دروازے پر ٹھوکریں کھانے والی قومیں کبھی زندہ نہیں بچتی. آج تمہارے پاس موقع ہے. یہاں حافظ کا نعرہ لگ رہا تھا، اور ہمارے پاکستان کے